السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو مارچ 2024 کا گیس پیپر ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کوشچن نمبر 1 کا اے ہے سرگرمی الف۔ درج ذیل تدریسی اقتباس سے بغیر مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ خاکہ مکمل کیجیے۔ گورے کے ذریعے صادر ہونے والے احکامات۔ آخر مہو کا اسٹیشن آ گیا۔ توقع تھی کہ ہمارے استقبال کے لیے فوج کا دستہ آئے گا، بینڈ ہوگا، موٹریں ہوگی جن کے ڈرائیور ہمارے لیے دروازہ کھولیں گے اور با ادب با ملاحظہ ہمیں اپنے بنگلوں تک پہنچا دیں گے۔ لیکن دیکھا تو یہاں کا بندوبست کسی قدر مختلف نظر آیا۔ استقبال کے لیے آدمی تو تھے، لیکن ان میں سے ایسی وافر آدمیت نہ تھی۔ گاڑی رکی تو ہمارے ڈبے میں ایک گورا داخل ہوا جس کے بازوں پر 3 سفید دھجیاں لگی تھی۔ آتے ہوئے بولا، اگر اس ڈبے میں کوئی کیڈٹ ہے تو ابھی مت باہر نکلے۔ ہم بیٹھ تو گئے، لیکن اس گورے کی زبان بےحد کھردری لگی۔ علاوہ ازیں کیڈٹ کا لفظ سن کر کچھ تشویش سی ہوئی کہ ہم سے کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا۔ لیفٹن تو لیفٹن ہوا، یہ کیڈٹ کیا جنس ہے؟ چنانچہ ہمیں بذرا پختہ سا شبہ ہونے لگا کہ ان انگریزوں نے لیفٹنی سے وصل کی کچھ خفیہ شرطیں بھی ٹھہرا رکھی ہیں جن سے ہمیں پہلے آگاہ نہیں کیا گیا۔ جب اسٹیشن دوسرے مسافروں سے خالی ہو گیا تو گورا پھر آیا اور اچانک چلایا، سب کیڈٹ میرے سامنے قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے کسی قدر حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کچھ بے دلی سے قطار بنا لی۔ گورا پھر چیخا، دائیں سے 1 2 3 بولو۔ ہم نے حکم کی تعمیل تو کی، لیکن محسوس ہوا کہ یہ سلوک ہماری شان کے شایان نہیں۔ آخر ہم رنگروٹ تو تھے نہیں جو قطاریں بناتے پھرتے ایک گنتی شروع کر دیتے۔ بہرحال ہمیں 3 ٹولیوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر وہی گورا بولا، باہر 3 ٹرک کھڑے ہیں، ہر ٹولی ایک ایک ٹرک میں سوار ہو جائے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کچھ بھی ہو، ہمیں ٹرکوں میں لے جانا شدید غلطی بلکہ بے ادبی ہے۔ موٹر کاریں ہونا چاہیے تھی، مگر سوچا کہ ان سے الجھنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ چنانچہ ہم نے خلیوں کو آواز دی کہ ہمارا سامان ٹرکوں میں ہی رکھ دیں۔ ہمارا یہ کہنا تھا کہ گورا گرج کر بولا، کیا کہا خلی؟ تم فوجی اسکول میں آئے ہو، ہسپتال میں نہیں۔ اپنا سامان خود اٹھاؤ، ٹرکوں میں لادو اور اوپر بیٹھ جاؤ یا کھڑے رہو، سمجھے؟ دوسرا ہے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ استقبال کے لیے مصنف کی توقعات۔ تیسرا ہے ذیل کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ زیر تربیت فوج کا نوجوان۔ دوسرا اسٹیشنوں پر مسافروں کا سامان اٹھانے والا۔ چوتھا تعلیم و تربیت میں اپنی مدد آپ کے اصول کی شمولیت کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ پہلے کا جواب ہے گورے کے صادر ہونے والے احکامات۔ ڈبے میں کوئی کیڈٹ ہے تو ابھی باہر نہ نکلے۔ سب کیڈٹ میرے سامنے قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ دائیں سے 1 2 3 بولو۔ باہر 3 ٹرک کھڑے ہیں، ہر ٹولی ایک ٹرک میں سوار ہو جائے۔ استقبال کے لیے مصنف کی توقعات۔ فوج کا دستہ آئے گا، بینڈ ہوگا، موٹریں ہوں گی، ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولیں گے۔ تیسرے کا جواب ہے زیر تربیت فوج کا نوجوان، کیڈٹ، اسٹیشنوں پر مسافروں کا سامان اٹھانے والا خلی۔ چوتھے کا جواب ہے ہر زمانے میں تعلیم و تربیت کو ایک سکے کے 2 رخ اور لازم و ملزوم کی حیثیت سے دیکھا گیا ہے، یعنی کسی بھی نظام اور شعبے میں تعلیم کو تربیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیم کو ہمہ جہت کامیابی کی کنجی تصور کیا گیا ہے۔ تعلیم ہی کوئی برائی بھلائی میں تمیز کرنے، ایجادات و اختراعات کو سمجھنے اور اخلاق و کردار کی اصلاح کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ تعلیم کے انہی مقاصد میں تربیت کا پہلو مضمر ہے اور تربیت کے سلسلے میں ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ قول نقل کیا جاتا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور یہی جوش جب بہت سے افراد میں پایا جاتا ہے تو قوم ترقی کرتی ہے، ملک ترقی کرتا ہے۔ انہی باتوں کی بنیاد پر میں تعلیم و تربیت کے نظام میں اپنی مدد آپ کے اصول کی شمولیت کو انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک طالب علم میں تعلیم و تربیت کے مراحل میں اپنی مدد آپ کرنے کا سلیقہ و جذبہ پیدا کر دیا جائے
تو اس کی آئندہ کی زندگی ہمہ جہت کامیابیوں سے ہمکنار ہوگی۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، درج ذیل تدریسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمی ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ دیوار چین کی خصوصیات۔ دیوار چین کا جو حصہ عموماً سیاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ درہ نان کو کہلاتا ہے اور بیجنگ سے 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بیجنگ کے مضافات سے باہر نکلنے کے بعد یہ راستہ زیادہ تر چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گزرتا ہے۔ دیوار چین کو چینی زبان میں چینگ چینا کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین اور طویل ترین فصیل ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز عہد قبل مسیح میں ہوا تھا۔ اس وقت چین میں مختلف بادشاہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر رکھی تھی۔ ان کے درمیان جنگ و پیکار کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ چنانچہ ریاست کے سربراہوں نے اپنے اپنے علاقوں کو دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فصیلیں بنانی شروع کی۔ یہ فصیل کسی ایک شہر کے گرد نہیں بلکہ پوری ریاست کے گرد یا اس حصے میں ہوتی تھی جس طرف سے دشمن کے حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ اس طرح چین کے مختلف حصوں میں کئی فصیلیں قائم ہو گئی۔ 246 قبل مسیح میں چین شاہ ہوانگ تی نے ان تمام ریاستوں کو ایک اتحاد قائم کیا۔ اس وقت چونکہ پورا ملک ایک ہو گیا تھا اس لیے 288 قبل مسیح میں اس نے ان متفرق فصیلوں کو باہم ملا کر ایک طویل فصیل تعمیر کی جس کی تکمیل میں سال ہا سال لگے۔ مکمل ہونے کے بعد یہ 6259 کلومیٹر لمبی فصیل بن گئی۔ دیوار چین سے واپسی پر میزبان ہمیں بیجنگ کی ایک اور تاریخی جگہ لے گئے۔ یہ علاقہ منگ مقبرے کہلاتا ہے جہاں منگ خاندان کے 12 بادشاہوں کے مقبرے ہیں جو بادشاہوں نے اپنے لیے اپنی زندگی ہی میں تعمیر کروا لیے تھے۔ اس دور کے بادشاہوں کو یہ خط تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ بادشاہ ہی رہیں اور ان کی مال و دولت اور حشم و خدم بھی ان کے ساتھ ہی مقبرے میں جائے۔ اس خط کے نتیجے میں بعض شاہی خاندانوں میں یہاں تک رواج رہا کہ ان کے ساتھ ان کے محبوب غلام اور کنیزیں بھی مقبرے میں دفن کر دی جاتی تھی۔ بعد میں یہ انسانیت سوز طریقہ تو ختم ہوا لیکن بادشاہ کے ساتھ ڈھیروں سونا، چاندی، جواہر، کپڑے، کھانے پینے کی اشیاء، بہت سی دوسری چیزیں مقبرے میں رکھ دی جاتی تھی۔ ایک تابوت بادشاہ کا ہوتا تو 10 تابوت ان اشیاء کے ہوتے۔ اس کے علاوہ مقبرے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر اور برتن بھی رکھے جاتے تھے۔ گویا بادشاہ کی حکومت اب زیر زمین چلی گئی۔ رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ منگ خاندان کے ڈیش نے اپنے لیے ڈیش میں مقبرے تعمیر کروا لیے تھے جن میں ان کے ساتھ ڈیش بھی دفن کر دیے جاتے تھے۔ بعد میں یہ ڈیش طریقہ ختم ہوا۔ اقتباس سے واو تف کی 2 ترکیبیں لکھیے۔ چوتھا ہے منگ بادشاہوں کے خط پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ دیوار چین کی خصوصیات۔ دنیا کی قدیم ترین فصیل، دنیا کی طویل ترین فصیل، تعمیر کا آغاز قبل مسیح میں ہوا، 6259 کلومیٹر طویل۔ دوسرے کا جواب ہے منگ خاندان کے 12 بادشاہوں نے اپنے لیے اپنی ہی زندگی میں مقبرے تعمیر کروا لیے تھے جن میں ان کے ساتھ محبوب غلام و کنیز بھی دفن کر دیے جاتے تھے۔ بعد میں یہ انسانیت سوز طریقہ ختم ہوا۔ واو تف کی ترکیب جنگ و پیکار، حشم و خدم۔ چوتھے کا جواب ہے دنیا کے زیادہ تر معاشروں کے لوگ کسی نہ کسی مذہب کی وجہ سے وابستہ ہونے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے باوجود بہت سارے توہمات اور بد عقائد میں ملوث نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ روشن خیال ہونے کا دعویٰ کرنے والے گروہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں۔ کسی ریاست کا سربراہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کتنی خوبی اور صلاحیتیں ہوتی ہے ایک حکمراں میں، اس کا اندازہ ریاست کی وسعت اور طرز حکومت سے ہوتا ہے، لیکن یہ حکمراں بھی توہمات اور بعد عقیدگی کا شکار ہوتے ہیں۔ کردار و شخصیت کی ان خرابیوں کا وجود قدیم زمانے میں بہت زیادہ تھا۔ فی زمانہ سائنسی نقطہ نظر کی توسیع و اشاعت کی بدولت ان میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ حکومت سازی اور حلف برداری کے لیے نیک ساتھ، شبھ گھڑی کا انتظار و انتخاب اور بتوں کے رونے کی خبر اسے دودھ پلانے کے لیے دوڑ پڑنا وغیرہ باتیں ایک صحیح العقیدہ فرد کو بے چین کرنے کے لیے کافی ہے۔ پرانے زمانے کے بادشاہوں کے بعد از مرگ زندہ ہونے کے عقائد مصر کے فرعونوں، چین کے منگوں کے علاوہ دیگر حکمرانوں کے یہاں بھی پائے جاتے تھے اور اس کی بنیاد پر آسائش و آرائش و دیگر ضروریات زندگی کے لوازمات اور غلاموں و کنیزوں کے ساتھ مقبرے میں دفن ہوتے تھے۔ سوال نمبر 1 کا سی ہے، درج ذیل غیر تدریسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی گئی یہ سرگرمیاں مکمل کیجیے۔
شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ حضرت عائشہ کی اخلاقی خوبیاں۔ ام المومن حضرت عائشہ نے بچپن سے جوانی تک کا زمانہ اس ذات اقدس کی محبت صحبت میں بسر کیا جو دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ کا اخلاقی مرتبہ نہایت بلند تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، خانے، عبادت گزار اور رحم دل تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں قناعت اور شکر گزاری دونوں مجتمع تھی۔ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی بہت اسرت اور فخر و فاخر سے بسر کی، لیکن کبھی شکایت کا کوئی حرف زبان پر نہ لائی۔ بیش بہا لباس، گرا قیمت زیور، عالی شان عمارت، لذیذ الایوان نعمت، ان میں سے کوئی چیز شوہر کے ہاں ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ اور دیکھتی تھی کہ فتوحات کا خزانہ سیلاب کی طرح ایک طرف سے آتا اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، تاہم کبھی ان کی طلب ان کو دامن گیر نہ ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک دفعہ انہوں نے کھانا طلب کر کے فرمایا کہ میں کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتی کہ مجھے رونا نہ آتا ہو، یعنی جب بھی سیر ہو کر کھا لیتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ ان کی ایک شاگرد نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی چھوڑا۔ خدا کی قسم دن میں 2 دفعہ کبھی سیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہ کھایا تھا۔ دوسرا سوال ہے، حضرت عائشہ نے اپنی ازدواجی زندگی بڑی اسرت اور فخر و فاخر سے بسر کی، لیکن کبھی شکایت کوئی حرف زبان پر نہ لائی۔ اس بیان کی روشنی میں ہمارے معاشرے کی خواتین کے رویے کو حضرت عائشہ کی سیرت سے موازنہ کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے حضرت عائشہ کی اخلاقی خوبیاں: فیاض، خانے، عبادت گزار، رحم دل۔ دوسرے کا جواب ہے حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب بیوی تھی۔ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی بڑی اسرت و تنگی اور فخر و فاقہ میں بسر کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ اس معاملے میں ہمارے معاشرے کی خواتین کا رویہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ ان کے اندر صبر اور شکر کے مادے کی کمی نظر آتی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے ضروریات زندگی کی کمی کا شکوہ بار بار کرتی ہیں، یہاں تک زوجین کے درمیان جھگڑے کی نوبت آ پہنچتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات و معاملات میں خواتین صبر نہیں کرتی، لیکن ان کے صبر کی مدت قلیل ہوتی ہے۔ میں نے ایک عمر رسیدہ خاتون کو اپنے محنتی و ذمہ دار شوہر سے کہتے سنا ہے کہ آخر تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، درج ذیل درسی نظم کا بغیر مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ متعلقہ بیانات سے خاکہ مکمل کیجیے۔ سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام، ان کی عظمت کے آگے ہے سب کی عنائے دھول، خیر صفات رسول۔ ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، خیر صفات رسول۔ نظم کے تیسرے بند میں شاعر نے جس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے اسے مختصراً بیان کیجیے۔ تشریح کیجیے۔ سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ عظمت مصطفیٰ کے آگے سب کی عنائے دھول ہوئی، نفرت کا جہنم سرد ہوا اور پیار کے پھول کھلے، راہ میں کانٹے بچھانے والے دعا کے پھول پائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو ان کو عرش سے حرف سلام پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کو شاعر نے اس بند میں واضح کیا ہے۔ کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، راہ میں کانٹے بچھائے اور بدلے میں دعائیں اور نیک تمنائیں پائی۔ عہد رسالت کے مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن یہ پاک روح اپنے دعوت اللہ کے مقصد سے ذرا بھی نہیں ہٹے۔ شاعر نے طائف کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز غلام زید بن حارثہ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی غرض سے تشریف لے گئے، وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، اسلام کا پیغام پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ اوباش اور موالی نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کو ذہنی و جسمانی تکلیف پہنچائے۔ ان بدبختوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، آپ کا مذاق اڑایا، آپ پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ جسم اتھر اتنا لہو لہان ہوا کہ جوتے میں خون بھر گیا۔
زخم کی تکلیف اور کمزوری کی بنا پر غش کھا کر گرنے کی نوبت آ گئی اور آخر میں ایک یہودی کے باغ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کچھ راحت حاصل کی۔ حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شرارتی لوگوں کے حق میں بددعا کی، درخواست کی، لیکن آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان کے حق میں دعائیں کی اور ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کیا۔ تیسرے کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ماحول انتہائی 13 و تاریخ، گرد و پیش بہت ہی بگڑا ہوا، سوسائٹی پرلے درجے کی خراب تھی، صدیوں کی برائیاں جڑ پکڑ چکی تھی، لوگ گناہ کے عادی بن چکے تھے۔ ظلم و جبر، بدلہ و انتقام کو سماج میں بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ اس کے لیے ہمہ وقت آمادگی نظر آتی تھی۔ مختصر یہ کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ان حالات میں اصلاح و درستی کے کام کا آغاز کرنا کسی کم صلاحیت اور کم رتبے کے انسان کے بس کا کام نہیں تھا۔ یہ کام تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان تمام برائیوں کا خاتمہ آپ کی کوششوں سے ممکن ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے زمانہ جاہلیت کی ساری برائیاں اور خرابیاں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ سماج نفرت کا جہنم بنا ہوا تھا، نفرت و عداوت سے پاک ہونا شروع ہو گیا، اور اس کی جگہ محبت، ہمدردی اور اخوت کے جذبات حاوی ہو گئے، اور یہ سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات کی بدولت ممکن ہو سکا۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، اضافت کے مناسب سے خاکہ مکمل کیجیے۔ مقامات ارباب جاں اور بھی ہے، مکاں اور بھی، لا مکاں اور بھی ہے، مکمل نہیں ہے جنون تجسس مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہے، یہیں تک نہیں عشق کی سیر گاہیں، ماں وہ انجم و کہکشاں اور بھی ہے، قفس توڑ کر مطمئن ہو نہ بلبل قفس صورت آشیاں اور بھی ہے، بہت دل کے حالات کہنے کے قابل ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہے، صباخا کے دل سے بچا اپنا دامن ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہے، انہیں جب سے ہے اعتماد محبت وہ مجھ سے جگر بد گماں اور بھی ہے۔ دوسرا سوال ہے، میں وہ انجم و کہکشاں کے بارے میں شاعر کا خیال بیان کیجیے۔ تیسرا ہے، تشریح کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، تجسس جنوں دل خاک، عشق سیرگاہ ارباب جاں مقامات۔ دوسرے کا جواب ہے، راہ محبت ہو یا با مقصد زندگی کی شاہراہ، محدود منزلوں اور گنے چنے اہداف مقاصد پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے۔ منازل و اہداف کی تحدید انسان کی زندگی کی رفتار کو سست کر دیتی ہے، اور یہ سستی موت سے کم نہیں ہوتی، لہٰذا زندگی کی ہر راہ میں منزل و ہدف اتنے ہوں کہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، انسان ساری زندگی متحرک اور سرگرم عمل رہے، ایک مقصد کی تکمیل کے بعد دوسرا مقصد اس کی آنکھوں کے سامنے نصب ہو جائے۔ انہی ان گنت مقاصد و اہداف کو جگر صاحب نے ماں و انجم و کہکشاں کہا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، راہ محبت میں اکثر شاعر کو دوست کے مزاج اور ارادے سے تئیں خوف زدہ پایا گیا ہے، نہ جانے کب وہ بپھر جائے اور اس سے دور ہو جائے۔ شاعر کے دل کا یہ کھٹکا عام سی بات ہے۔ اس شعر میں تو شاعر نے دوست کو خوف زدہ کرنے کا کمال کر دکھایا ہے۔ بڑی کوششوں کے بعد دوست نے اسے اقرار محبت کر کے شاعر کو اپنی محبت کا بھروسہ دلا کر اسے بامراد تو کر دیا، لیکن اسے شاعر کی متولن مزاجی پریشان کیے ہوئے ہے۔ اب دوست کو اعتماد محبت کے باوجود احتمال ہے کہ شاعر کی غیر مستقل طبیعت کی کرشمہ سازی کوئی ایسا رنگ نہ دکھا جائے کہ اسے کہیں پشیمانی، جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑے۔ غزل کا یہ مقطع جگر کی شوخی طبع کا آئینہ دار ہے، جو اپنے محبوب کے وسوسوں سے اٹکیلیاں کرتا دکھائی دیتا۔ صنعت اعتماد اور بدگماں معنی کے لحاظ سے باہم مختلف و متضاد ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔ سوال نمبر 2 کا سی ہے، جب اٹھ گیا سایہ جوانی سر سے، پھر ہوگی جدا نہ سر گرانی سر سے، کچھ ہوگا نہ ہاتھ پاؤں مارے سے انیس، جس وقت گزر جائے گا پانی سر سے۔ خاکہ مکمل کیجیے۔ سر سے محاورے، اس نظم شاعر نے جو بات کہنا چاہتا ہے اسے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سر سے سایہ جوانی اٹھنا، جدا نہ ہونا سر گرانی، محاورے ہاتھ پاؤں مارنا، پانی سر سے گزر جانا۔ دوسرے کا جواب، آج کا کام کل پر ٹالنے کی عادت و خصلت انسانی فطرت کا ایک کمزور لیکن نمایاں پہلو ہے۔ نیکی کا کام انجام دینے کے معاملے میں انسان وقت آئندہ کا انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تو ساری زندگی پڑی ہے، اور پھر اپنی حال کی زندگی کو عیش و نشاط اور بدعمالیوں میں گزارنے لگتا ہے۔ جوانی کے ایام اسی طرح گزر جاتے ہیں، قوت و توانائی کم ہو جاتی ہے، بڑھاپا لاحق ہو جاتا ہے۔ اب جوانی دوبارہ آنے کو نہیں، اسی فکر و پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں،
اور پھر زندگی کی انتہا یعنی موت کے آمد کے قریب ہوتی ہے۔ اس وقت کار خیر کے لیے نہ تو طاقت باقی رہتی ہے اور نہ ہی وقت۔ اس وقت ہاتھ پاؤں چلانے اور کوشش و فکر کرنے سے پہلے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ شاعر نے اس ربائی کے ذریعے ہمیں زندگی کا ایام، خصوصاً جوانی کی قدر کرنے کی تلقین کی ہے۔ جوانی کی قدر سے مراد اپنی قوت اور وقت کو نیک کام کے کرنے میں صرف کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 کا الف ہے، خاکہ مکمل کیجیے۔ اڈلفی چیمبر کی چوبی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، جیسے کبھی امتحان کے حال میں داخلے ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ مجھے ویسے ہی نئے آدمی سے ملتے گھبراہٹ ہوا کرتی تھی، لیکن یہاں تو وہ نیا آدمی منٹو تھا، جس سے پہلی بار ملنے جا رہی تھی۔ میری گھبراہٹ وحشت کی حدوں کو چھونے لگی۔ میں نے شاہد سے کہا، چلو واپس چلے، شاید منٹو گھر پر نہ ہو، مگر شاہد نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ شام کو گھر پر ہی رہتا ہے۔ یہ لیجیے مرے پر 100 درے۔ مگر میں نے جی کڑا کر لیا، ویسا بھی سوچا کہ مجھے کھا تو نہیں جائے گا، ہونے دو جو اس کی زبان کی نوک جھوک پر ڈنک ہے۔ میں بلبلا تو ہوں نہیں جو پھونک ماری تو بیٹھ جاؤں گی۔ چرچراتی گرد آلو سیڑھیوں طے کر کے ہم منزل پر پہنچے۔ فلیٹ کا دروازہ نیم وا تھا۔ ڈرائنگ روم نما کمرے میں کونے میں صوفہ سیٹ تھا۔ دوسری طرف ایک بڑا سا سفید اور صاف پلنگ پڑا تھا۔ کھڑکی سے ملی ہوئی ایک لدی پدی بڑی سی میز کے سامنے ایک بڑی سی کرسی میں ایک باریک سا مکوڑے کی شکل کا انسان اکڑو بیٹھا ہوا تھا۔ آئیے آئیے، وہ بڑی خندہ پیشانی سے منٹو کھڑا ہو گیا۔ منٹو ہمیشہ کرسی پر اکڑو بیٹھا کرتا تھا اور بہت مختصر نظر آتا تھا، لیکن جب کھڑا ہوتا تھا تو کھینچ کر اس کا قد خاصا لمبا نکل آتا تھا، اور بعض اوقات جب منٹو یوں رینگ کر کھڑا ہوتا تو بڑا زہریلا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے جسم پر کھدر کا کرتا پاجامہ اور جواہر کٹ صدری تھی۔ ارے میں سمجھتا تھا کہ آپ نہایت کالی دبلی سوکھی مریل سی ہوں گی، اس نے دانت نکال کر ہنستے ہوئے کہا۔ اور دوسرے لمحے ہم دونوں پر پوری تندہی سے جٹ کر بحث کرنے لگے کہ دو تین بار بات الجھ گئی، لیکن ذرا سا تکلف باقی تھا، لہذا دوسری ملاقات کے لیے اٹھا رکھی۔ کئی گھنٹے ہمارے جبڑے مشینوں کی طرح مختلف موضوعات پر جملے کترتے رہے، اور میں نے جلدی معلوم کر لیا کہ میری طرح منٹو بھی بات کاٹنے کا عادی ہے۔ پوری بات سننے سے پہلے یہ بول اٹھتا ہے، اور جو رہا سا تکلف تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ باتوں نے ہماری بحث اور بحث نے باقاعدہ نوک جھوک کی صورت اختیار کر لی، اور صرف چند گھنٹوں کی جان پہچان کے بلبوتے پر ہم نے ایک دوسرے کو نہایت ادبی قسم کے لفظوں میں احمق، جھکی اور کج بحثہ کہہ ڈالا۔ درج ذیل مطالب کے محاورے لکھیے۔ تیسرا ہے، پوری بات سننے سے پہلے ہی بول اٹھنے کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ الف ہے، سامان فلیٹ، صوفہ سیٹ، میز، کرسی، پلنگ۔ بنتا ہوا کام بگاڑنا، پانی پھیر دینا، آئندہ پر ملتوی رکھنا، اٹھا رکھنا۔ تیسرے کا جواب ہے، معاشرہ و سماج اسی وقت متمدن و مہذب کہلاتا جب اس کے افراد اپنے افعال و معاملات میں با اخلاق و با کردار نظر آئیں گے۔ اخلاق و کردار کی خوبیاں مثبت و تعمیری افکار و خیالات اور اصول و ضوابط اختیار کیے بغیر ہرگز ظاہر نہیں ہوں گی۔ دیگر افعال و معاملات کی طرح گفتگو کے بھی آداب و اصول ہے۔ سچ بولنا، ضرورت کے وقت بولنا اور کام کی بات کرنا، نرمی سے اور مسکراہٹ کی بات کرنا اور انصاف اور حق کی بات کرنا، مرتبے کا لحاظ رکھ کر بات کرنا، دوسروں کو زیادہ سننا اور اپنی کم کہنا وغیرہ وہ صفات جن پر عمل پیرا ہو کر ہر کوئی پروخار زندگی گزار سکتا ہے۔ اس زمن میں جو آخری نقطہ بیان کیا گیا ہے، اس پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ دوسروں کی زیادہ سننے اور اپنی بات کم کہنے کے اصول پر عمل پیرا ہو کر ہم مخاطب کی بات کاٹنے کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ دوران گفتگو سامنے والے افراد کی بات کو مکمل طور پر سننے کی بجائے اپنی بات اور رائے کو پیش کرنا بدترین فعل تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس سے متکلم کے مغرور اور جلد باز ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ بے درج ذیل سے کوئی 2 سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 3 کا بے ہے، عرف باخر مہدی سے باخر مہدی کے جن خوبیوں کا اظہار ہوتا ہے انہیں تحریر کیجیے۔ عصمت جاوید کے شعری مجموعہ اکیلا درخت پر مصنف کا تبصرہ قلم بند کیجیے۔ اردو ادب کے مکمل مطالعے کے لیے مصنف کا مشورہ تحریر کیجیے۔ عصمت جاوید کی شعری مجموعہ اکیلا درخت پر مصنف کا تبصرہ قلم بند کیجیے۔ سباق میں مذکورہ ممبئی کا منظرنامہ بیان کیجیے۔
خاکہ نگار نے عزیز قیسی کے اپنے آبائی وطن حیدرآباد اور اس کے کلچر سے لگاؤ کے حوالے سے شہر ممبئی کے منظرنامے کو پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق ممبئی وہ جگہ ہے جہاں روزی روٹی کے اصول اور ظاہری رکھ رکھاؤ کی سرگرمیاں فرد کو چین سے 2 گھڑی بیٹھنے نہیں دیتی۔ زندگی بحثوں اور داؤ پیچوں میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ ہر طرف ٹسل اور ٹکراؤ ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی فکر اور اپنی اپنی دھن میں حیران و پریشان ہے۔ جو ناکام ہو گیا تمام عمر سنبھل نہیں سکے گا۔ ہر پل قدم قدم پر انسان کا ریاکاری، بے یقینی اور بے اطمینانی سے واسطہ ہوتا ہے۔ اہل علم و قلم اور اہل ہنر کو لائنوں اور ہرزہ گوئیوں کو چوکھٹ پر ماتھا رگڑنا پڑتا ہے۔ ممبئی وہ بستی ہے جہاں انسانی ضمیر کی آواز پیسوں کی کھنک میں دبا دی جاتی ہے۔ عصمت جاوید کی شخصیت پر تحریر کردہ خاکے کے حوالے سے عارف خورشید صاحب نے قارئین سے مکمل اردو ادب پڑھنے کی بات کی ہے۔ جو حالات کے پیش نظر مشکل امر ہے، پھر بھی ولی اورنگ آبادی سے آج تک کا ادب پڑھ لیا جائے تو مذکورہ مقصد کسی حد تک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اتنا وقت بھی مہیا نہ ہو تو ڈاکٹر عصمت جاوید کی کتابوں کا مطالعہ اردو زبان و ادب کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، خاکہ نگار نے عصمت جاوید صاحب کے شعری مجموعے اکیلا درخت پر تبصرہ کرتے ہوئے تمہیدی طور پر فنکاروں کی اکثریت کو لاپرواہ و لاوالے قرار دیا ہے۔ ان سے تحقیق و تنقید، زبان و ادب اور اسرار و رموز، لغت وغیرہ پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن عصمت جاوید کی وہ یہ بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی۔ اپنی کوششوں و کاوشوں کی بدولت وہ ایک اچھے نثر نگار بھی تھے اور ایک اچھے شاعر بھی۔ ان کا شعری مجموعہ اکیلا درخت اسی بات کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں۔ اردو ادب میں ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے۔ خصوصاً شاعروں پر نظر کیجیے تو نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وہ نثر کا ایک صفحہ مشکل سے لکھ پاتے ہیں اور تحقیق و تنقید کا نام سنتے ہی پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ بہرحال عصمت جاوید کا معاملہ ان سے جدا ہے۔ وہ نثر و شعر دونوں میں قابل ذکر کردار کے حامل ہے۔ اکیلا درخت پر اظہار خیال کرتے ہوئے خاکہ نگار نے کہا ہے کہ اس کا طرز بیان سراسر علمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مطالعے سے عالمانہ شاعری کے پھل حاصل آتے ہیں۔ اس میں عربی و فارسی کی ناآشنا و اجنبی ترکیبوں سے شعوری طور پر پرہیز کیا گیا ہے۔ اس میں دل کی شاعری کم اور دماغ کی شاعری زیادہ ہے۔ جہاں نکات کی فطری آمد کی بجائے شعوری آوردگی غالب ہوگی، یقیناً وہ دماغ کی شاعری ہوگی۔ سوال نمبر 4 کا الف ہے، درج ذیل جملوں میں مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچانیے۔ پہلا ہے، کہیں سے ذرا بھی بدامنی کی خبر آئی اور جیوش سلطانی حرکت میں آ گئے، مرکب جملہ۔ دوسرا، بدیع الزماں اس کی رعنائی اور زیبائی دیکھ کر شیفتہ اور فریفتہ ہوا، مفرد جملہ۔ حمیدہ نے اسے شیشے کی الماری میں رکھا اور اس میں مضبوط قفل ڈال دیا، مرکب جملہ۔ محاوروں کو جملے میں استعمال کیجیے۔ کوئی دو، ہوش اڑنا، حیرت میں آنا، حواس باختہ ہونا۔ کووڈ-19 کی تباہ کاریوں سے حکمراں و رعایا دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ دوسرا، کلیجہ منہ کو آنا، دل گھبرانا۔ سیلابی کیفیت میں اضافے سے ندی کے کنارے آباد لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ خاک اڑانا، آوارہ پھرنا۔ کاہل و کامچور افراد صبح شام ادھر ادھر خاک اڑاتے رہتے ہیں۔ ذیل کے جملوں میں استفہام کو اخرائی یا انکاریہ تبدیل کیجیے۔ کوئی دو، کیا حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی، استفہامیہ اخراریہ؟ کیا حمیدہ اسے اپنی تعظیم سمجھیں گی، استفہامیہ انکاریہ؟ دوسرا، اس اندھیرے میں پتھر کہاں ملتا ہے، استفہامیہ انکاری۔ اس کا جواب استفہامیہ اخراری۔ ذیل کے جملوں کا صرفی تجزیہ کیجیے۔ پہلا ہے، نم ہوا کے دوش پر ایک دلدوز کرہ سنائی دی۔ اس کا جواب ہے، نم صفت، ہوا اسم کی حرف اضافت، دوش اسم پر حرف جار، ایک صفت عددی، دلدوز صفت، کرہ اسم، سنائی دی فعل ناقص۔ نحوی تجزیہ ہے، مفرد جملہ، یہ سن کر مبتدا ہمارے خوشی کی انتہا نہ رہی خبر۔ مرکب جملہ، ہمیں یقین ہو گیا، مفرد جملہ، ہمیں مبتدا یقین ہو گیا خبر کے حرف عطف۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مفرد جملہ، ضرور کوئی مبتدا غلط فہمی ہوئی کہ خبر۔ مخلوط جملہ، گورا مبتدا وہی حرکتیں کرتا تھا، اصل فقرہ خبر ایک، جو ضمیر موصولہ لیفٹنی کے منافی تھی، تابع فقرہ خبر دو۔ ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ ذیل کے شعر میں لف و نشر سے ربط والے الفاظ آمنے سامنے لکھیے۔ اس کے دست و دل کے رشک و شرم سے خون ہے دل کا
دلکان کا دریا ہے آب۔ پہلے مصرے کے الفاظ رشک و شرم کا ربط لف کہلاتا ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں اس ربط کو خون آب کی مثال سے واضح کیا جائے۔ اس امر کو نشر کہتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس صنف کا نام لف و نشر ہے۔ ذیل کی تعریف کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ جب شعر میں ایسے دو الفاظ لفظ آئے جن کی املا ایک حرف زیادہ ہو تو یہ جواب ہے تجنیس سے زائد ناقص۔ دوسرا، جب شعر میں ایسے دو لفظ آئے جن کی املا ایک جیسے ہو مگر نقطوں کا فرق ہو، یہ تجنیس سے خطی ہے۔ ذیل میں کسی ایک شعر کی تختی کیجیے۔ عطا کر دے وہی طاقت جو ایک دن تھے میرے بس میں، جوانی کا لہو پھر جوش سے مارے میرے نس نس میں۔ مفاعلن 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 مفاعلن، بحر کا نام بحر حزج مسمن سالم۔ صبا خاک کے دل سے بچا اپنا دامن، ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہے۔ فعولن 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 فعولن، بحر کا نام بحر متقارب مسمن سالم۔ اطلاقی تحریر مہارت کل 18 نمبرات۔ سوال نمبر 5 کا الف ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کو ڈاکیہ کا انٹرویو لینا ہے۔ ڈاکیہ کا انٹرویو۔ قبل از ملاقات سوالات کا خاکہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اپنے خاندان کے بارے میں معلومات فراہم کیجیے۔ آپ نے تعلیم کس جماعت تک حاصل کی ہے؟ آپ نے اعلیٰ تعلیم کیوں نہیں حاصل کی؟ آپ نے پوسٹ مین بننا کیوں پسند کیا؟ چھٹا سوال ہے، کیا اس ملازمت سے ہونے والی آمدنی سے گزارا آسانی سے ہو جاتا ہے؟ ساتواں، پوسٹ مین کے لیے صحت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آٹھواں، آپ ہمارے طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جدید مشینوں کے ذریعے آسانی سے وزن کم کرے اور ان بیماری سے بچے۔ اب آپ بھی بن سکتے ہیں سلم اینڈ فٹ، جسم کی چربی کم کرے۔ یہ اشتہار ہے۔ ایک مہینے میں 5 سے 7 کلو وزن کم ہوتا ہے۔ نہ ہیوی ڈائٹنگ، نہ کوئی ورزش، نہ کوئی دوا، نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ۔ ایزی سلم تھراپی سینٹر، پتہ ٹی ٹی ٹاور، 1 فلور نزد اپنا سپر مارکیٹ، اولڈ آگرہ روڈ، مالیگاؤں۔ فیچر نویسی ہے۔ مرکزی حکومت نے 2019-20 میں جامعہ ملیہ کی کارکردگی کو غیر معمولی تسلیم کیا۔ وزارت برائے فروغ انسانی وسائل نے سالانہ جائزہ رپورٹ میں سی اے اے مخالف مظاہروں کا مرکز بننے والی یونیورسٹی کو 95.33% نمبرات دیے۔ نئی دہلی ایجنسی۔ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں کا مرکز بن کر ابھرنے کی وجہ سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو بھلے ہی نشانہ بنایا جا رہا ہو، پولیس بھلے ہی اس کے طلباء کو کیمپس میں گھس کر بے دردی سے پیٹے اور سی اے اے مخالف مظاہروں میں شرکت کی پاداش میں ان پر یو اے پی اے جیسے سخت قانون کا اطلاق کرے، مگر مرکزی وزارت برائے فروغ انسانی وسائل کو اپنی سالانہ جائزہ رپورٹ میں تسلیم کرنا پڑا کہ جامعہ کی کارکردگی 2019-20 میں غیر معمولی رہی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی۔ اس کی اطلاع خود جامعہ ملیہ اسلامیہ نے دی ہے، جو ملک کی ایسی ممتاز تعلیمی مراکز میں سے ایک ہے جہاں طلباء نہ صرف تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ سماجی طور پر بھی متحرک اور سرگرم رہتے ہیں۔ وزارت فروغ انسانی وسائل کے ذریعے بھیجے گئے ایک مکتوب کے مطابق سالانہ عمومی جائزہ رپورٹ میں جامعہ ملیہ نے 95.33% مارکس حاصل کیے ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے یونیورسٹی کی اس کامیابی کو اساتذہ کی محنت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید امید ظاہر کی کہ آئندہ یونیورسٹی اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی کامیابی اس لحاظ سے مزید اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو شدید چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یاد رہے کہ 15 دسمبر کو پولیس اہلکاروں نے جامعہ ملیہ کے کیمپس میں گھس کر وہ طلبہ کی بے تحاشا پٹائی کر دی تھی۔ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ پولیس کی ظالمانہ کارروائی کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طلباء نے قائدانہ رول ادا کیا۔ ان میں سے متعدد کو بعد میں پولیس نے یو اے پی اے کے تحت گرفتار کر کے ایک بار پھر ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں اسے کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے حالات کا سامنا کرنے کے بعد بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قومی سطح پر یونیورسٹی کی سالانہ جائزہ رپورٹ میں 95% سے زیادہ مارکس حاصل کرنا انتہائی کامیابی کا حامل ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔